وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قابل صد احترام، ہم سورہ طٰہٰ کل اس کا ہم نے آغاز کیا اور ہم نے اس کے تعارف میں پڑھا ہے کہ یہ سورت مکی ہے اور اس کی تقریباً 135 آیات مبارکہ ہیں، اور اس کے موضوعات میں تقریباً 5 موضوعات ہیں اس پوری سورہ مبارکہ کے اندر۔ ایک موضوع کل ہم نے پڑھ لیا پورا سیٹ آیات مبارکہ کا، اور وہ تقریباً 8 آیات مبارکہ تھی، جس میں توحید باری تعالیٰ اور آخرت کے حوالے سے اور اللہ کے حبیب کو جو تسلی دی گئی اللہ کی قدرت کے حوالے سے اس کا تذکرہ تھا۔ آج سے ایک واقعہ شروع ہونے لگا ہے، اور یہ 9 نمبر آیت مبارکہ سے لے کر یہ تقریباً 114 نمبر آیت مبارکہ تک جاتا ہے یا اس کے قریب قریب، اور یہ واقعہ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا۔ اتنا بڑا واقعہ اس مکی صورت میں نازل کرنا اور اپنے حبیب کو اس سے آگاہ کرنا، اس کی بہت ساری وجوہات ہیں۔ موٹی سی وجہ جو ہم سب کو سمجھنی چاہیے، اس سے ہمیں قرآن کو سمجھنے میں آسانی ہوگی، اور وہ یہ ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو مشکلات پیش آ رہی تھی مکی زندگی میں، اللہ نے انبیاء کا کو رول ماڈل حضور کے سامنے رکھ کر آپ کو یہ تسلی دی ہے کہ محبوب آپ سے پہلے لوگوں کو کتنی ساری مشکلات آئیں اس اسلام کی اشاعت میں۔ تو سب سے بڑا جو آبجیکٹو ہے وہ یہی تھا کہ باقی انبیاء کے حالات سے حضور مانوس ہوں کہ وہ کتنی مشکلات سے گزرے، اور پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے اس مشن کو آگے بڑھائیں۔ آج حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو ہے وہ پورا واقعہ ہے، تفصیل سے بڑا انٹرسٹنگ ہے، ذرا ایک ایک لفظ پہ آپ غور فرمائیں گے، ترجمے کی خود کوشش کریں گے تو ہمارے لیے بہتری ہوگی۔ اور ایک بات جو پہلے گزر چکی سورہ اعراف میں اور باقی صورتوں میں، سب سے زیادہ تذکرہ قرآن مجید میں اگر کسی نبی کا ہے تو وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام، تقریباً 136 ٹائم جو ہے وہ اللہ نے آپ کے تذکرے کو ریپیٹ کیا ہے۔ اور یہ بیسیکلی بتانا ہے اہل کتاب کو کہ جن انبیاء کو تم اون کرتے ہو اور کہتے ہو کہ ہم تو موسیٰ کو مانتے ہیں، ہم تو ابراہیم علیہ السلام کو مانتے ہیں، ہم حضرت یعقوب کو، اسحاق کو مانتے ہیں، تو اصل ان کے حالات تو یہ ہیں جو اللہ نازل فرما رہا ہے۔ تم ان کی جو شخصیت کی ایک تخیلاتی کیفیت بنا کر ان کی پیروی کرتے ہو، یہ تم ٹھیک نہیں ہو۔ ان کی سیرت کو اس قرآن کی روشنی میں پڑھو۔ وہ توحید پرست تھے، وہ آخرت کے منکر نہیں تھے، وہ انبیاء کی ناموس کی بات کرتے تھے، تم ایسا نہیں کرتے ہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَهَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَىٰ، واو کا معنی اور حل استفہام کے لیے ہے، جس کا معنی ہے کیا۔ حل اتاکا، کیا آپ کو پہنچی ہے موسیٰ کی بات، حدیث و موسیٰ، موسیٰ کی۔ پہلے حدیث جو ہے وہ عربی زبان میں اپنے لٹرل میننگ میں استعمال ہوتا تھا، جس کا معنی ہوتا تھا بات چیت اور گفتگو، لیکن بعد میں اللہ کے حبیب کی قول کے ساتھ خاص ہو گیا حدیث۔ اسی طرح آج ایک اور لفظ آئے گا سنت، وہ بھی اسی کے ساتھ آئے گا۔ سیرت آئے گا، سیرت کا معنی ہے پریکٹیکل، اس کی کیفیت اور اس کی شکل۔ تو یہ دونوں باتیں جو ہیں وہ بعد میں حضور کی حدیث جو ہے وہ باقاعدہ آپ کے قول بن گئے، لیکن اس کے اپنے معنی کیا ہیں؟ بات۔ حل اتاک حدیث موسیٰ، محبوب کیا آپ تک، یا پھر اے مخاطب، اے قرآن کو پڑھنے والے، کیا موسیٰ کی بات پہنچی ہے تمہیں؟ وہ بات کیا ہے جی؟ اب بات سنیں۔ اذ رأى نارا فقال لأهلهم كثوا انی آنست نارا لعلی آتیکم منہا بقبس او اجد علی النار ہدا۔ اذ، جب، رآ، دیکھا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، نارا، آگ کو، فقالا، پس حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، لأہلہ، اپنے اہل و عیال کو جو آپ کے ساتھ تھے۔ صرف اہلیہ بھی مراد ہو سکتی ہیں، اور یہ بھی تھوڑا سا تاریخی تناظر ذہن میں رکھ لیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ چلے کب تھے، یہ آگ کا سفر کب ہوا تھا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام بنیادی طور پر آپ کی پیدائش ہے مصر میں، اور بنی اسرائیل جس دور میں حضرت موسیٰ آئے ہیں اس دور میں بنی اسرائیل کا ٹھکانہ مصر ہے۔ لیکن ایک بات بڑی یقینی ہے کہ بنی اسرائیل کا جو آبائی مسکن ہے وہ مصر نہیں ہے، ان کا آبائی مسکن جو ہے وہ فلسطین ہے، اور یہ سرزمین انبیاء ہے جہاں سے جو ہے وہ یہ بعد میں چلے۔ اور حضرت موسیٰ اور حضرت یوسف کا علیہ السلام کا اگر ہم کمپیریزن کریں تو دونوں میں سے پہلے کون ہے؟ حضرت یوسف علیہ السلام۔
حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے میں آپ کی قوم جو بنی اسرائیل ہے، یعنی حضرت یوسف علیہ السلام کی قوم ہی بنی اسرائیل تھی، پیچھے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ چلتا آ رہا تھا۔ تو یہ جب بھائی غلہ لینے کے لیے گئے تھے وہ مصر میں، تو وہاں پر جو ہے وہ اس کے بعد وہیں پر رہے مستقیم، اور پھر جب فرعون آئے اور فرعون، تو انہوں نے ان کو اپنا غلام بنا لیا۔ یہ بنی اسرائیل ہی تھے، حضرت جو ہے وہ یوسف علیہ السلام کے جو بھائی تھے حضرت یعقوب کی اولاد، انہی سے ہی پھر بنی اسرائیل چلے۔ تو آبائی مسکن ان کا جو ہے وہ فلسطین تھا، یہاں سے پھر وہ مصر میں جا کے قید ہو گئے، فرعون نے انہیں قید کر لیا۔ فرعون ایک نہیں تھا، فرعون جو ہے ایک پوری سیریز تھی فرعون کی، کیونکہ ان کا جو ٹائٹل تھا حکمرانوں کا وہی فرعون کہلاتا تھا۔ تو فرعون اول بھی ہے، ثانی بھی ہے، ثالث بھی ہے، ان کے اپنے اپنے نام بھی ہیں۔ تو یہ جو قیدی بنی ہوئی ہے بنی اسرائیل مصر میں، حضرت موسیٰ صرف اس لیے آئے ہیں کہ وہ اپنی قوم کو مصر سے نکال کر اپنے آبائی وطن میں لے جائیں۔ جتنے تاریخ ہم قرآن میں پڑھتے ہیں، کہیں بادلوں کا سایہ، کہیں پکا پکایا کھانا، کہیں جو ہے وہ پتھروں سے چشمے، یہ ساری جو معجزات ہیں یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ پہ اللہ نے دی ہیں۔ کیوں؟ آپ اپنی قوم کو نکال کے لا رہے ہیں، کہاں سے؟ مصر سے، اور لے کے ان کو کہاں جانا ہے؟ فلسطین میں۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر میں پیدا ہوئے، مصر میں جوان ہوئے۔ یہ پورا واقعہ ہے کہ یہاں پر آئے گا آگے کہ اللہ فرما رہے اے موسیٰ ہمارے تیرے اوپر اور بھی احسانات ہیں۔ وہ احسان کیا ہیں کہ جب تو پیدا ہوا تھا تو حاکم وقت نے کہا تھا کہ بچوں کو مار دیا جائے، لیکن تیری ماں کو ہم نے الہام کیا تھا کہ وہ تجھے ایک تابوت میں، ٹوکری میں، صندوق میں ڈالے اور پانی میں بہا دے۔ پھر ہم نے لوگوں کے دلوں میں رحم ڈالا، اور وہ تھا فرعون کی بیوی جناب آسیہ، انہوں نے اٹھا لیا اس صندوق اور باکس کو، اور پھر پرورش ہوتی رہی حضرت موسیٰ کی فرعون کے گھر میں، یہاں بڑے ہوئے۔ یہیں مصر کے جو رہنے والے تھے، یہ جن کا اوریجنل گاؤں تھا، شہر تھا، ان کو قبطی کہتے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب تھوڑے سے بڑے ہوئے تو ایک قبطی جو ہے وہ بنی اسرائیلی کسی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم والے شخص کے اوپر ظلم کر رہا تھا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو مارا۔ تو قرآن کے الفاظ ہیں وہ مر گیا، اور وہ مصر کا باشندہ تھا، لیکن چونکہ بنی اسرائیل اصل مصر کے باشندے نہیں تھے، اس لیے انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلاف جو ہے وہ اتحاد کر لیا۔ حضرت موسیٰ پھر اللہ کے حکم سے مصر چھوڑتے ہیں، اور آپ پھر جو ہے وہ باہر کی طرف نکلتے ہیں، مدین کی طرف۔ وہاں پر حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹیاں ملتی ہیں جو اپنے بکریوں کو پانی پلا رہی تھی، وہاں حضرت موسیٰ پانی ڈول کے ساتھ کھینچ کے پلاتے ہیں۔ وہ ان کے اخلاق سے بڑی متاثر ہوتی ہیں، وہ اپنے باپ کو جا کے بتاتی ہیں کہ ایک فرشتہ صفت انسان، عورتوں کے حقوق کا خیال رکھنے والا ہمیں ملا ہے، آپ بھی اس سے ملیں۔ تو جب حضرت شعیب ملتے ہیں تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنی 2 بیٹیوں میں سے ایک بیٹی کے رشتے کی آفر کرتے ہیں۔ پھر حق مار مقرر کیا ہوتا ہے؟ بکریاں چرانا۔ حضرت شعیب کی بکریاں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے چرائیں، اور یہ تقریباً 10 سال کا عرصہ ہے، 8 اور 10 یہ دونوں قرآن کے الفاظ ہیں۔ یہاں سے جب بیوی مل گئی اور یہاں سے پھر آگے چلے اپنی منزل کی طرف، تو راستے میں پھر جو سفر جو ہے وہ جب کٹ رہا تھا تو انتہائی شدید سردی تھی راستے میں، تو آپ کو کھانے پینے کی ضرورت کا جو سامان چاہیے تھا وہ تھا، لیکن پکانے اور گرم کرنے کے لیے، تاپنے کے لیے آگ نہیں تھی۔ کہیں سی تلاش میں آگے نکلے تو پھر یہ واقعہ ہے اذ رآ نارا۔ اذ کا معنی جب، رآ حضرت موسیٰ نے دیکھا، نارا آگ کو، فقالا پس حضرت موسیٰ نے کہا لأہلہ اپنے اہل کو، امکثوا لأہلہم کثوا کہ تم ٹھہرو۔ یہ جو امکثوا ہے یہ جمع کا صیغہ ہے، واحد تثنیہ نہیں ہے، یہ جمع ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ تم ٹھہرو، تو لوگ زیادہ ہیں جو ٹھہرنے والے، کیونکہ اگر ہوتا ایک ہوتا تو پھر ہوتا فقال لأہلہم کث، اور اگر 2 ہوتے تو امکثا، لیکن یہ کیا ہے؟ لأہلہم کثوا، بندے زیادہ ہے۔ آپ کون ہیں؟ مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ آپ تھے، آپ کی جو ہے وہ بیوی تھی، اور ایک اور بیوی جو اس سے پہلے تھی آپ کی، کہا جاتا ہے کہ اس کا نام صفورہ تھا، تو یہ آپ کے ساتھ تھی، اور ایک جانور جو ہے وہ آپ کے ساتھ تھا۔ اس کے بارے میں بھی مختلف روایات ہیں سابقہ آسمانی کتابوں کی، کہ وہ سواری کا جانور تھا یا کوئی دودھ دینے والا کوئی جانور تھا جس کو بکری وغیرہ کہتے ہیں۔ تو ان سارے حوالوں سے انہوں نے کہا اپنے اہل و عیال کو کہ تم ٹھہرو، انی بے شک میں مانوس ہوا ہوں، مجھے محسوس ہوا ہے، نارا آگ کے دور آگ جل رہی ہے، لعلی آتیکم شاید کہ میں لے آؤں تمہارے لیے، منہا اس آگ میں سے، بے قبسن، با کا معنی ہے 7 پر اپوزیشن، قبس کہتے ہیں عربی میں اس کو انگارے کو،
جس سے مزید آگ روشن ہو سکے. شاید کہ میں تمہارے لیے کوئی انگارہ لے آؤں، او آجے دو اللہ نار ہدا، یا پھر آگ کے حوالے سے مجھے کوئی اور راستہ مل جائے، وہاں کو بندے بیٹھے ہوں، میں ان سے گفتگو کر لوں اور وہ ہمیں اپنی منزل کا پتہ بتا دیں. یہ ساری باتیں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہیں. اور فلما آتاہا نودی یا موسیٰ، اب جب حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں پہنچ گئے تو ندا آئی غیب سے. فاکمانا پاس لما، جب آتاہا حضرت موسیٰ علیہ السلام پہنچے وہاں آگ کے پاس، نودی پھر ندا آئی، یا موسیٰ اے موسیٰ، انی آنا ربک فخلا نعلیک انک بالواد المقدس طویٰ. انی، یہ جو اب صدا آ رہی ہے نا، یہ اس کے الفاظ ہیں. انی، بے شک میں، آنا ربک، میں تیرا رب ہوں، فخلا نعلیک، فخلا تو اتار دے، نعلیک اپنے جو نال ہیں، جوتے ہیں یہ پہنے ہوئے ہیں، ان کو اتار دے. کیوں؟ انک بالواد المقدس طویٰ، انک بے شک تو موسیٰ، بالواد المقدس طویٰ، یہ جو جس جگہ پہ تو کھڑا ہے، یہ جو جگہ ہے یہ بڑی مقدس ہے. اس لیے بیت المقدس بھی ٹھیک ہے لفظ پڑھنا، اور بیت المقدس بھی ٹھیک ہے ظرف مکان کے حوالے سے. تو مقدس جگہوں پہ جوتے اتار کے جانا یہ پرانی شریعتوں میں بھی موجود ہے. اور یہیں سے پھر ایک تصور آگے گزرا آگ کی پوجا کرنے کا. یعنی لوگ جو ہے وہ گمراہ ہو گئے. گمراہی کا تصور بعد میں یہ نکلا کہ جہاں آگ ہوتی ہے اس کے قریب جایا جائے تو پھر اللہ مل جاتا ہے. اللہ کا تصور پھر بدلا آگ کی پوجا کرنے والوں میں. تو یوں کچھ ایسی مس انٹرپریٹیشنز ہوتی ہیں جو لوگوں کے اندر مزید چلی جاتی ہیں. پھر آگ کی پوجا کا جو تصور ہے وہ مزید آگے بڑھ گیا. بالواد المقدس طویٰ، میں جو ہے تو جو مقدس وادی ہے تو اس میں کھڑا ہے. آن اخترتک فاستمع لما یوحیٰ، وہ جو غیبی آواز ہے اس کے ایک جملہ یہ ہے، وآنا اور میں نے، اخترتک میں نے تجھے اختیار کر لیا ہے موسیٰ، میں نے تجھے چن لیا ہے، تو میرے نیک بندوں میں آ گیا ہے. فاستمع لما یوحیٰ، فا کا معنی پاس استمع، اب تو سنتا جا، لما یوحیٰ جو تیرے اوپر وحی کی جائے گی اس کو اب سنتا جا. اب یہ جو وحی ہے یہ بنیادی طور پر اہل مکہ کو بتانا ہے کہ جو اہل کتاب ہیں جو تمہیں بھڑکاتے ہیں اہل مکہ، وہ بھی اپنے جو آئیڈیلز ہیں ان کے، وہ ان کی مس انٹرپریٹیشن کرتے ہیں، ان کا صحیح تصور اپنے اندر نہیں رکھتے. حضرت موسیٰ نے کیا تبلیغ کی، حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے کیا کی، حضرت یعقوب حضرت اسحاق نے کیا کی، یہ اب انبیاء کی کامن ٹیچنگز ہیں جن کی بات کو جو ہے وہ مزید آگے بڑھایا جا رہا ہے. اب وہ جو وحی آتی ہے وہاں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے، وہ یہ ہے، یہ بنیادی طور پر حضرت موسیٰ کی وحی بھی ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو بھی اس کے بارے میں بتانا ہے کہ محبوب اہل مکہ کو بتائیں. یہ انبیاء کی کامن ٹیچنگ ہے. یعنی اگر ہم سے کوئی پوچھے کہ سارے انبیاء کی بنیادی تعلیمات جو مشترک ہیں وہ کتنی ہیں؟ 3 ہیں. اس کے اندر تینوں چیزوں کا ذکر ہے. اللہ ایک ہے، ہر نبی نے اس کی تبلیغ کی ہے، اور اس کے رسولوں پر ایمان لانا ہر نبی کی تبلیغ میں شامل ہے، اور مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنا یہ بھی ہر نبی کی تعلیم میں شامل ہے. اور یہ ساری باتیں یہاں کر دی گئی ہیں. اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری، یہ پہلا حکم ہے. اننی، بے شک میں، انا اللہ، میں اللہ ہوں. یہ پہلی وحی ہے جو حضرت موسیٰ کی طرف اب آ رہی ہے، جو غیبی آواز کے بعد اللہ کا تعارف ہو رہا ہے. اننی انا اللہ، میں اللہ ہوں، لا الہ کوئی معبود نہیں، الا انا سوائے میرے، میں ہی جو ہے وہ معبود ہوں، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں. فاعبدنی، اے موسیٰ تو میری عبادت کر. یہ اہل مکہ کو بھی اب حکم ہے، کیونکہ بنیادی طور پر یہ قرآن ہے اور قرآن اہل مکہ کو اپنی تبلیغ کا فریضہ پورا کر رہا ہے. وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، واو کا معنی اور اقیم قائم کرو، الصلاۃ نماز کو، یعنی دعا مخصوص جو ہے، لذکری میری یاد کے لیے، میری یاد کے لیے نماز قائم کرو. تو یہ عبادات کا حکم بھی آ گیا. اس سے یہ پتہ چلا کہ ہر نبی اور ہر نبی کی امت نمازیں بھی پڑھتی رہی ہے، لیکن 5 نمازیں امت محمدیہ کا شرف ہے. اور جب حضور تشریف لے گئے معراج پہ، تو جب آپ کو 50 نمازیں ملی حضرت موسیٰ کی مشاورت سے، پھر آپ واپس جاتے رہے. یہ صحیح حدیث مبارکہ ہے، صحیح مسلم کی اور کتاب الایمان کے اندر موجود ہے. تو وہاں جب اللہ تعالیٰ کے حبیب نمازیں لے کر آئے تو 5 بج گئیں. تو پھر حضور نے فرمایا کہ اب میں واپس نہیں جاتا میرے بھائی موسیٰ، مجھے شرم آتی ہے اللہ تعالیٰ سے. وہاں پھر حدیث کے الفاظ ہیں کہ یہ امت 5 پڑھے گی اور اللہ اس کو ثواب 50 کا عطا فرمائے. اور یہ جو 50 نمازیں تھی پھر کسی نہ کسی طریقے سے ہم پڑھتے پوری 50 ہیں. مثلا اللہ کی طرف سے جو نماز ہے وہ صرف فرض ہے، فجر کے 2، ظہر کے 4، عصر کے 4، مغرب کے 3 اور عشاء کے بھی
4. اس کے بعد جو ہیں وہ سنتیں ہیں، 2 سنت فجر کی، ظہر کی 4 سنتیں، پھر 2 سنتیں، عصر کی پھر 4 سنتیں، پھر مغرب کی 2 سنتیں، پھر نوافل، پھر عشاء کی 4 سنتیں، 2 سنتیں. یہ سارے جو اگر ہم ملائیں اشراق کے، تہجد کے، چاشت کے، اوابین کے، تو یہ ساری ٹوٹل رکھتے بن کتنی جاتی ہیں؟ 50 کے قریب بن جاتی ہیں. اور یہ ساری جو ہیں لوگ آج کل عموماً کوتاہی کرتے ہیں، سنتیں نہیں پڑھتے، خصوصاً جمعہ والے دن لوگ نکل جاتے ہیں اپنی مصروفیت کی وجہ سے. جمعہ والے دن اس کے اوپر ہم نے تفصیلی گفتگو کی تھی کہ اللہ کے حبیب جمعہ سے پہلے 4 رکعت پڑھتے تھے، اور اللہ کے حبیب جمعہ کے بعد بھی 4 رکعت پڑھتے تھے، 2 بھی پڑھتے تھے، 4 بھی پڑھتے تھے، کبھی مسجد میں پڑھتے تھے، کبھی گھر جا کے پڑھتے تھے. صحیح حدیث مبارکہ ہے، سیاہ ستہ سے نیچے نہیں. اور پھر جو باقی نمازوں کے ساتھ سنتیں ہیں لوگ کوتاہی کرتے ہیں. صحیح حدیث مبارکہ ہے سیاہ ستہ کی، حضور نے فرمایا کہ میری شفاعت کے لیے اور اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے جس نے ہر روز 12 رکعتیں پڑھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اپنی رضا عطا فرمائے گا. وہ 12 کیا ہیں؟ فجر کی 2 اور ظہر کی فرضوں کے علاوہ 4 اور 2 6 اور صبح والی 2 8 اور مغرب کی 2 8 اور 2 10 اور عشاء کی اگلی 2 کیونکہ پہلی غیر موقدہ ہیں. کتنی ہو گئی؟ یہ صحیح سیاہ ستہ کی حدیث مبارکہ ہے کہ جس نے 12 رکعتیں پڑھی اس کو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اپنی رضا عطا فرمائے گا. تو آج کل جو ہے وہ ان کے خلاف بڑا پروپیگنڈا سوشل میڈیا پہ چلتا ہے، جی سنتیں کوئی نہیں ہے، تراویح کی نماز کوئی چیز نہیں ہے. بھائی فرض صرف وہ ہے جو اللہ کی طرف سے فرض ہیں، لیکن سنت رسول اللہ نے پڑھی ہیں. اللہ کو راضی کرنا ہے تو یہ ٹائم ہمیں دینا پڑے گا ان 12 رکعتوں کا. لیکن آپ یہ کہیں کہ یہ فرض اور واجب ہیں تو ایسی بات نہیں ہے. اننی ان اللہ، بے شک میں اللہ ہوں، لا الہ کوئی معبود نہیں، الا انا سوائے میرے، فاعبدنی اب موسیٰ صرف کس کی عبادت کرو؟ میری عبادت کرو. واقم الصلاۃ لذکری، کیونکہ لوگ عبادت کس کی کرتے تھے؟ فرائین کی. فرعون نے اپنے مجسمے بنا لیے تھے، اور فرعون جو ہے وہ اپنی قوم میں آگ کا دیوتا مشہور تھا. اس نے جگہ جگہ پہ اپنے مجسمے رکھے ہوئے تھے تو لوگ اس کی پوجا کرتے تھے. اللہ اب حضرت موسیٰ کو ہمت دے کر فرما رہے ہیں موسیٰ جاؤ، صرف میں ہی اللہ ہوں، فاعبدنی تم نے عبادت صرف میری کرنی ہے. واقم الصلاۃ لذکری، اور نماز پڑھو تو میری یاد کے واسطے پڑھو. ان الساعۃ آتیۃ، اور یہ ایک وہ خبر ہے جو ہر نبی کی تعلیمات میں ہے. ان الساعۃ آتیۃ، بے شک ایک گھڑی ہے، ان بے شک الساعۃ ایک ساتھ اور گھڑی ہے، آتیۃ جو آنے والی ہے، یعنی قیامت، مرنے کے بعد اٹھنا. ہر شخص کی الگ قیامت ہے جب وہ مر جاتا ہے. ان الساعۃ آتیۃ، بے شک ایک گھڑی جو ہے وہ آنے والی ہے. اکاد اخفیہا، اور اکاد اخفیہا قریب ہے کہ میں اس کو مخفی ہی رکھوں. اللہ فرما رہے میں کسی کو نہ بتاؤں. لتجزا کل نفس بما تسعی، تاکہ ہر شخص کو جو ہے وہ بدلہ ملے، بما تسعی جس کی وہ سعی کرتا ہے، جس کی وہ کوشش کرتا ہے. فلا یصدنک عنہا من لا یؤمن بہا واتبع ہواہ فتردی. یہ دونوں حکم ہیں حضرت موسیٰ کو بھی اور جناب رسول اللہ کو بھی اس وساطت سے. فلا یصدنک، اور محبوب آپ کو نہ روکیں، اے موسیٰ تمہیں نہ روکیں، انہا میرے ان تینوں احکامات سے، یعنی اللہ صرف میں ہوں، عبادت صرف میری کرو، اور قیامت آنے والی ہے نماز بھی پڑھو. فلا یصدنک، آپ کو ہرگز نہ روکے، انہا اس خدائی حکم سے، وہ شخص لا یؤمن بہا جو ان کے اوپر ایمان نہیں. فرعون کے آگے ڈٹ جانا ہے اے موسیٰ، اور حضور کو کہا جا رہا ہے ابو جہل ابو لہب کے آگے ڈٹ جانا ہے. من لا یؤمن بہا، جو لوگ اس کے اوپر ایمان نہیں رکھتے ان کے آگے تم نے ڈٹ جانا ہے، ان کی وجہ سے تمہارے راستے میں رکاوٹ نہ ہو. واتبع ہواہ فتردی، اور اس شخص کے سامنے ڈٹ جانا ہے محبوب اور اے موسیٰ آپ نے. واتبع ہواہ، جس نے اتباع کی اپنی خواہش کی، فتردی اگر ایسا ہوا کہ وہ اپنی خواہش کی اتباع کرنے والا بندہ اور غیر مومن آدمی، اس کی وجہ سے اگر محبوب آپ رک گئے اپنی تبلیغ سے تو فتردی، پس ہلاکت جو ہے وہ پھر مقدر ہمارا بن جائے گی. اس لیے ان کے سامنے ڈٹ جانا ہے. اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جب یہ کلام ہو گیا اللہ کا، تو یقیناً اللہ کے جو انوار و تجلیات ہیں ان میں حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ روب طاری ہوا. اب یہ روب اللہ نے ختم کیسے کیا؟ اللہ تعالیٰ نے یہ روب ایک جملہ بول کر ختم کیا، اور وہ جملہ آگے کیا ہے؟ وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا موسیٰ. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں تھا ڈنڈا، سوٹی. تو اللہ تعالیٰ نے فوراً توجہ جو ہے وہ حضرت موسیٰ کی اپنی ذات کی طرف کروا دی، تاکہ نفسیاتی طور پر جو ہے وہ ایک بندہ بشر جو اللہ سے کلام کر رہا ہے، جس سے اللہ کلام فرما رہا ہے، وہ زیادہ پریشانی کا شکار نہ ہو. تو فوراً توجہ جو ہے وہ اپنے اعضاء اور اپنے جسم کی طرف کروا دی کہ ہوش و حواس کی طرف آؤ. وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا موسیٰ، اور کیا ہے بے یمین کا تیرے دائیں ہاتھ میں، یا موسیٰ
اے موسیٰ تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ اب توجہ نفسیاتی طور پر ادھر ہو گئی تو اللہ نے گفتگو کرنا شروع کر دی، موسیٰ یہ ڈنڈا ہے، اسے کرتے کیا ہو؟ یعنی توجہ ساری کی ساری نفسیاتی طور پر جو ہے وہ دوسری طرف کر دی۔ دوسری ایک بات یہ بھی ہے کہ اللہ 100% توجہ آپ کے عصا کی طرف کروا کے آپ کو اللہ یہ بتانا چاہتا ہے کہ موسیٰ غور سے دیکھ لو یہ کیا ہے؟ ڈنڈا ہے، لیکن یہ اب تھوڑی دیر میں سانپ بن جائے گا، یہ میں تجھے معجزہ دینے لگا ہوں۔ یہ جب سانپ بنے گا تو پھر فرعون اور اس کے حواریوں کے سارے سانپوں کو اور جو ان کے جادو ہیں ان کو ختم کر دے گا۔ یہ پوری توجہ جو ہے وہ اللہ کروانا چاہتا ہے۔ وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا مُوسَىٰ، اور یہ کیا ہے تیرے دائیں ہاتھ میں اے موسیٰ؟ یہاں سے ایک سنت پتہ چلی کہ ڈنڈا سوٹا کس ہاتھ میں پکڑنا چاہیے؟ دائیں ہاتھ۔ وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا مُوسَىٰ، اے موسیٰ تیرے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ قال حضرت موسیٰ کہتے ہیں، عرض کرتے ہیں ہِیَ عَصَایَ، ہِیَ یہ عصا ڈنڈا، یا میرا، یہ اللہ میرا ڈنڈا ہے، کیا کرتے ہو اس کے ساتھ؟ اتوکأ علیہا، میں اس کے اوپر ٹیک لگا کے کھڑے ہوتا ہوں۔ اتوکأ اسی سے نکلا ہے تکیہ، تکیے کے اوپر بھی ہم کیا لگاتے ہیں؟ ٹیک۔ تو کسی ڈنڈے سوٹے کو جو بزرگ ہاتھ میں رکھتے تھے وہ کبھی کبھی اپنی سرین کے ساتھ لگا کے یوں کھڑے ہو جانا، سانس نکال لینا، یہ بھی ایک ہیلپنگ ایک ٹول تھا جو لوگوں کے ساتھ ہوتا تھا۔ اتوکأ علیہا، میں اس کے اوپر ٹیک لگاتا ہوں۔ وَأَحُشُّ بِهَا عَلَىٰ غَنَمِي، وَأَحُشُّ میں پتے جھاڑتا ہوں اس کے ساتھ، عَلَىٰ غَنَمِي یہ جو میری ریوڑ ہے، بکریاں ہیں، ان کو میں اس سے پتے جھاڑ کے بھی جو ہے وہ پھینک، ذرا ذہن میں لائے نا وہ تصور گاؤں پنڈ دیہات والا کہ ایک کسان اور ایک ریوڑ چرانے والا آدمی جو ہے وہ کیسے کھینچتا ہے۔ یہ ساری توجہ جو ہے نا مانوسیت اللہ کروا رہا ہے۔ وَأَحُشُّ بِهَا عَلَىٰ غَنَمِي، اور میں جو ہے وہ اس کے ساتھ پتے جھاڑ کے دیتا ہوں اپنی بکریوں کے لیے۔ وَلِيَ فِيهَا مَآرِبُ أُخْرَىٰ، واؤ کا معنی اور لی میرے لیے، اس کو ہم نے جب آگے ملا کے پڑھا تو ولی کے بجائے یہ بن گیا والیہ، اگر ہم وقف کریں گے تو یہ ایسے ہی رہے گا ولی، واؤ کا معنی اور لی میرے لیے۔ یہ ایسے ہم مسجد میں آنے کی دعا کیا پڑھتے؟ اللہم افتح لی میرے لیے، والیہ اور میرے لیے ہیں، فیہا اس میں معارب اخرى کچھ دوسرے فوائد بھی ہیں میرے لیے، یعنی جو انسان ڈنڈے سے فوائد لے سکتا ہے، چلتے چلتے کہیں کو جانور آ گیا موذی، اس کو مار لیا، اور کو کیفیت اس کے ساتھ جو ہے وہ مینیج ہو گئی۔ دروازہ بند کیا، پہلے تو دروازے ہوتے نہیں تھے، آج المونیم اور لوہے کے بڑے بڑے گیٹ آ گئے، ان کو لاک ہو گئے، آٹومیٹک سکینر آ گئے، کھل گئے۔ پرانے زمانے میں لکڑی کا چھوٹا سا دروازہ گھر کا ہوتا تھا اور اس کے پیچھے چھوٹا سا ڈنڈا سا کھڑا کر دیا، کو پتھر رکھ دیا، تو یہ اس سادگی کی طرف اشارہ ہے۔ وَلِيَ فِيهَا مَآرِبُ أُخْرَىٰ، اور اے اللہ میرے لیے اس میرے ڈنڈے میں اور عصا میں اور فوائد بھی ہیں۔ اللہ فرماتا ہے قَالَ أَلْقِهَا يَا مُوسَىٰ، أَلْقِهَا الکے پھینک دو، ہاں اس کو، یا موسیٰ اے موسیٰ اس ڈنڈے کو پھینکو آپ، فَأَلْقَاهَا پس فا کا معنی پس، الکا پھینکا، ہا اس ڈنڈے کو حضرت موسیٰ نے، فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَىٰ فا کا معنی پس، اذا جب ہِیَ وہ، حَيَّةٌ سانپ بن گیا، تسعیٰ جو یوں جو ہے وہ زیگ زیگ چلنے لگا، سائی کرنے لگا زمین پر، ایسا سانپ بن گیا۔ قَالَ خُذْهَا وَلَا تَخَفْ سَنُعِيدُهَا سِيرَةَ الْأُولَىٰ، بس ہم یہیں پہ اختتام کر دیں گے۔ قَالَ اللہ نے فرمایا خُذْهَا اس کو کیا کرو، پکڑ لو، اور وَلَا تَخَفْ اور خوف نہ کرو، سنعیدھا سین کا معنی ان قریب، نعیدو ہم لوٹا دیں گے، اسی سے نکلا ہے لفظ عید کیونکہ وہ لوٹ کے بار بار آتی ہے، ہم ان قریب اس کو لوٹا دیں گے، سیرتہ الاولی اس کی پہلی شکل میں، یعنی اس کو دوبارہ سے کیا بنا دیں گے، تمہارا عصا۔ یعنی اللہ اتنا بڑا معجزہ دے کر اپنے نبی کی تقویت فرما رہے، محبوب جائیں مشن میں، موسیٰ چلے جاؤ، یہ ساری باتیں جو تمہارے اپنے پاس ہیں ہم ان کو ہی معجزہ بنا کر تمہارے سامنے رکھ دیں گے۔ تو کبھی کبھی قرآن کی تلاوت بھی بڑے بڑے ہتھیار بن جاتی ہے۔ جب حضور مکہ سے مدینہ ہجرت کرنے لگے تو کون سا ہتھیار لے کر نکلے؟ سورہ یاسین، وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ، یہ جو مٹھی بھر محبوب آپ نے چیز پکڑ کے پھینکی ہے، یہ آپ نے نہیں پھینکی، یہ اللہ نے پھینکی ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ لوگوں سے کام لینا چاہتا ہوتا ہے تو اللہ غیبی امداد جو ہے وہ اپنے بندوں کو دے دیتا ہے۔ یہ سوٹی کا سانپ بن جانا یہ انسان کے اپنے ٹول ہیں۔ آج انسان ان چیزوں سے معذور ہے کیونکہ وہ صرف مادیت پرست ہے اور مادیت پہ یقین رکھتا ہے، وہ اللہ کی قدرت پہ یقین نہیں رکھتا۔ ہم نے ایک اور لفظ آج پڑھا ہے سیرتہ الاولی، سیرت، تو ہم سیرت کی کتابیں پڑھتے ہیں، سیرت النبی، ضیاء النبی، یہ ساری کتابیں، تو سیرت کا معنی یہاں لٹرل آپ نے کیا پڑھا، شکل و صورت اوریجنل، سیرت الاولی، یہ اب جو عصا ہے یہ کیا بن گیا تھا، سانپ، اور اب سانپ جو ہے وہ اپنی پہلی جو سیرت ہے اس کی طرف لوٹ آئے گا۔
تو یہ آج ہماری یہاں تک 21 نمبر آیت مبارکہ ہے، اس سے آگے انشاءاللہ ہم مزید آگے چلیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن پہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔